اسٹوڈنٹس شوڈ نو کہ ہم لوگوں نے بیسکلی آگے کرنا کیا ہے. آپ جس وقت پیسے کو ٹارگٹ کرتے ہیں یو فارگیٹ اے لاٹ آف تھنگس. ابھی جتنے بھی لوگ ڈاٹ نیٹ کے اندر آ رہے ہیں they are on the rise, they are getting good pays. They lack communication seriously. میں یہ سمجھتا ہوں that is not their fault. اتنا زیادہ وہ لیپ ٹاپس کے اوپر بیٹھتے ہیں اور بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کھانا بھی وہیں کھا رہے ہیں, سو بھی اسی کے اوپر رہے ہیں. ایون شاید گھر والوں کو بھی وہ اس وقت دیکھتے ہو جب انٹرنیٹ بند ہوتا ہوگا. بٹ آپ ایک ڈیولپر کو اس لیے پش نہیں کر سکتے ڈریس کوڈ فالو کرنے پہ, کیونکہ بیکاز اس نے اپنے دماغ کو ہی از این آرٹسٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ و نورہ و کمالہ. السلام علیکم دوستو, حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اب تک کی کوآپریشن اور اب تک کی اپریسیشن کا بہت بہت شکریہ. دوستو, ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کون سی ایسی سکل سیکھوں جس سے کہ میں فٹافٹ سے پیسے کمانا سٹارٹ ہو جاؤں. دوستو, اس ٹاپک پہ کہ ایسی کون سی سکلز ہیں جو کہ 2022 میں ریکوائرڈ ہیں کہ میں سیکھوں اور ایک کامیاب پروفیشنل بن جاؤں, مجھے جلدی سے نوکری مل جائے. اگر نوکری مجھے نہ بھی ملے تو وہ سکل جو ہے وہ گھر بیٹھے مجھے پیسے کمانا سکھا دے. اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ کہ کون سی ڈیجیٹل سکلز جو ہیں آج کل کے پروفیشنلز کو, آج کل کے اسٹوڈنٹس کو ریکوائرڈ ہیں, اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے وائس پریزیڈنٹ HR وارڈک. ان کا نام ہے سویلم زیدی. آئیے ملتے ہیں سویلم زیدی سے اور جانتے ہیں ان کا ایکسپرٹ اوپینین اباؤٹ دس ٹاپک. تھینک یو ویری مچ سویلم زیدی فار جوائننگ اس ٹوڈے اینڈ آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم آن بورڈ. تھینک یو ویری مچ. گریٹ. ٹاپک ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت زبردست ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو فالوورز ہیں وہ بہت کچھ سیکھیں گے. ہمارا ٹاپک ہے ڈیجیٹل اسکلز فار پروفیشنلز, فار اسٹوڈنٹس, کہ کون سے ایسی ڈیجیٹل اسکلز ہیں جو کہ ہمیں ریکوائرڈ ہیں. سو فرسٹ آف آل وڈ لائک ٹو نو اباؤٹ اٹ دیٹ ماشاء اللہ آپ ایک سیزنڈ HR پروفیشنل ہیں. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ان کو کس قسم کی ڈیجیٹل اسکلز جو ہیں وہ ان کے پاس ہونی چاہیے؟ فرسٹ آف آل وٹ آئی تھنک دیٹ اسٹوڈنٹس شوڈ نو کہ ہم لوگوں نے بیسکلی آگے کرنا کیا ہے. ڈیجیٹل اسکلز از ناٹ کہ وہ یہ سوچیں کہ وی شوڈ جمپ ان کہ ہم لوگ جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آ جائیں, بیکاز ڈیجیٹل مارکیٹنگ از لائک اے بگ سی کہ جس کے اندر ان لوگوں نے تیرنا سیکھنا ہے. تو فرسٹ دس شوڈ اسٹارٹ فرام ون اسٹیپ جہاں پہ ان لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ ایٹ. مطلب انہوں نے کرنا کیا ہے, کس مارکیٹ کو ہیڈ کرنا ہے, کس پرٹیکولر جینڈر کو, ایج کو, یا کس برانڈ کو ہیڈ کرنا ہے. لائک دے وانٹ ٹو گو فار SSM, دے وانٹ ٹو گو فار SEO, یا دے وانٹ ٹو گو فار اونڈ برانڈز اینڈ اون ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور پیڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. سو فرسٹ دے شوڈ نو دی ٹائپس آف دیٹ مارکیٹنگ جہاں انہوں نے جانا ہے. اف آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اور میں پڑھ رہا ہوں تو آئی ووڈ سرٹنلی پریفر کہ میں جو ہے وہ فرسٹ آف آل آئی شوڈ گو فار نارمل پیڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جہاں پہ جو ہے کانٹینٹ جو ہے اس کو میں کسی کمپنی سے لوں اور پھر اس کو میں جا کے ہوسٹ کروں. بٹ بیفور دیٹ آئی ہیو ٹو ڈیولپ دیٹ اسٹریٹجی جس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ واٹ آل آر دی پوائنٹس جہاں پہ میں لوز کر سکتا ہوں. سیکنڈلی مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ کے اندر, کیونکہ بیکاز اٹس لائک اے سی, تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ وہاں فیل ہو چکے ہیں. سو فرسٹ آف آل آئی شوڈ نو دی مائی کمپیٹیٹرس کہ کمپیٹیٹرس کون کون ہیں. تو ان دیٹ آئی ہیو ٹو گو فار کیس اسٹڈیز جہاں پہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں جب ایک پروجیکٹ بنا رہا ہوں دیٹ از ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ آن اے اسمال لیول, دیٹ از لائک مائی ہوم انڈسٹری, اسمال ہوم انڈسٹری. سو سب سے پہلے تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ وٹ آئی ول گو فار کیا اسٹڈی دی کیس اسٹڈیز جہاں پہ لوگ فیل ہوئے ہیں. کمپیٹیٹرس کیوں فیل ہوئے؟ دے فیل کہ دے ور انیبل ٹو کیچ دی مارکیٹ, دے ور انیبل کہ وہ سمجھ نہیں سکے کہ مارکیٹ نیڈس کیا تھیں. بیکاز موسٹ آف دا ٹائم ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جو فیلئر ہے وہ اس لیول کا ہوتا ہے کہ وٹ وی تھنک کہ ہمیں کیا چاہیے یا مجھے کیا پسند ہے. لائک کوئی صابن ہے یا مے بی IT کے اندر کوئی سافٹ ویئر ہے, فار ایگزامپل آئی لائک ٹو ورک آن اوڈو, تو میں یہ چاہوں گا کہ میں اوڈو کو ہی پروموٹ کروں, ٹھیک ہے. یا مجھے SAP پسند نہیں ہے, SAP پسند نہیں ہے, تو میں کہوں گا مارکیٹ کوئی پسند نہیں, لوگوں کو پسند نہیں, آپ کو پسند نہیں. تو دیٹ از رانگ.
وی ہیو ٹو ہٹ دی مارکیٹ. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیسکلی لوگوں کو کیا پسند آئے گا, ناٹ بیسکلی کہ مجھے کیا پسند ہے. بالکل اگریڈ. اینڈ یو رائٹلی سیڈ کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک اسکل ہے, ڈیجی اسکلس کی, اس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اچھا, سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن از دیٹ ماشاء اللہ یو آر ورکنگ ان اے ٹیک سیکٹر, اور کافی آپ کا ایکسپیرینس ہے HR میں, آپ سینئر لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں. تو وڈ یو تھنک دیٹ جو ایپ ڈیولپمنٹ ہے یہ ایک بہترین اسکل ہے؟ ایگزیکٹلی, دس از ون آف دی بیسٹ اسکل دیٹ اے ینگسٹر کین ہیو. اور وہ اس چیز کو نہ صرف سیکھ سکتا ہے, لائک اف ہی از اے گرافک ڈیزائنر اور شی از اے گرافک ڈیزائنر, تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ از آل اباؤٹ گرافک ڈیزائننگ, although it is about the ideas as well. لیکن ایک گرافک ڈیزائنر کیونکہ آلریڈی وہ خود ایک آرٹسٹ ہوتا ہے, تو ہی کین ڈیولپ بیسٹ آئیڈیاز. سو وٹ وی آر لوکنگ فار از بیسکلی کہ جو ویب ڈیولپرز ہیں, لائک ویب ڈیولپرز, فار دیٹ ROR ڈیولپرز, لائک بیک اینڈ PHP ڈیولپرز, so they can sit at their home and they can earn. It is not necessary that they should have a degree. What they can do is کہ they can go for courses online. بے شمار کورسز اویلیبل ہیں جو کہ وہ لوگ کر سکتے ہیں, and they can sit at home and earn. ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن جو کہ ہمارے فالوور کے بہاف پہ ہمیں یہ ریسیو ہوا تھا. دا کویشچن از ویری ریلیونٹ کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ کس ٹیکنالوجی میں, کس اسٹیک میں میں اگر سیکھتا ہوں تو میں زیادہ پیسے کما سکتا ہوں؟ That is a very good question. So that person is more interested in earning money rather than growing. So چیز یہ ہے کہ آپ جس وقت پیسے کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو you forget a lot of things. تو اس میں سر اس طرح سے ہے کہ اب ڈپینڈ کرتا ہے what market is. In fact things move from project to project. It is not کہ آپ نے if you are PHP developer یا if you are .NET developer تو ضروری نہیں ہے کہ Vardic is hiring you اور NetSol is hiring you. It always depends کہ میرے پاس پروجیکٹ کیا پڑا ہوا ہے یا اس وقت مارکیٹ کیا, لائک ابھی مارکیٹ چل رہی ہے. we need a lot of people جو کہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہیں, سائبر سیکیورٹی ریلیٹڈ ہیں, لائک we need a lot of people for .NET framework. ٹھیک ہے, so .NET is on the rise right now. ابھی جتنے بھی لوگ .NET کے اندر آ رہے ہیں they are on the rise, they are getting good pays. So again then in the senior level جب یہ لوگ سینئر رہتے ہیں we need software architects. ٹھیک ہے, those who design the complete software for us, that framework they design for us. So that is a different field. Now coming over to the PHP development, so again it is a totally different field. Maybe some companies are working on projects یا products جو جن کے اندر back end involved ہے, and they want to work with PHP, they want to work with maybe with front end. So it is all about what the project needs. That company desires to develop a project, وہ اس کی نیڈس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, نہ کہ اس چیز کے اوپر کہ میں کیا کر رہا ہوں. سو دے ہیو ٹو گو ود دی کمپنی, ود دی پروڈکٹ, ود دی پروجیکٹ. دیٹ از دی پوائنٹ. گریٹ, ونڈرفل, رائٹلی سیڈ. اچھا زہری صاحب, آپ بہت سارے انٹرویوز بھی کرتے ہیں, ہمارے جو ڈیولپرز ہیں وہ آ رہے ہیں. وڈ یو تھنک دیٹ کون سا ایسا ایریا آف امپروومنٹ ہے جن پہ ان کو سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیٹ از کمیونیکیشن. they lack communication seriously. They lack that skill because میں یہ سمجھتا ہوں that is not their fault. In fact میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ وہ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں, اتنا زیادہ وہ لیپ ٹاپس کے اوپر بیٹھتے ہیں, اور they work for 14 hours, they work for 24 hours maybe. بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے, کھانا بھی وہیں کھا رہے ہیں, سو بھی اسی کے اوپر رہے ہیں, ورکنگ لنچ چل رہا ہے, ورکنگ لنچ چل رہا ہے, ادھر ہی سو بھی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, نیپ لے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. سو واٹ دے لیک از اے اسکل بیکاز دے ڈونٹ ہیو دیٹ سوشل سرکل. وہ بڑا لمیٹیڈ ہو جاتا ہے. ایون شاید گھر والوں کو بھی وہ اس وقت دیکھتے ہوں جب انٹرنیٹ بند ہوتا ہوگا. تو سو پوائنٹ از کہ دے لیک دیٹ اسکل. ونس دے سیٹ ان نیگوسیشنز ود می, یا وہ مجھ سے بات کرتے ہیں بیٹھ کے, سو دے آر انیبل ٹو کنونس می کہ وائی دے نیڈ دیٹ مچ آف اماؤنٹ. اور what do you think that جو انگریزی والا معاملہ ہے اس پہ بھی ایریا آف امپروومنٹ ہے؟ They need a lot of improvement on that as well. That is part of communication. تو ظاہر سی بات ہے وہ اس پہ کام ہی نہیں کرتے, وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہی کام کرتے رہتے ہیں, and they forget the rest of the world کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. پھر ہاں ان میں سے ایسے بھی ہیں جو بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آتے ہیں, وہ بہت اچھے ہیں, ان کی پریزنٹیشن اچھی ہے, they are good in communication, تو they perform well. بالکل. اچھا, ایک اور بہت ہی ریلیونٹ کویسچن جو کہ ہمارے ایک CEO ہیں ٹیک کے, ان کی طرف سے تھا.
وہ یہ ہیں کہ جی کہ جو ہمارے جو پروفیشنلز آ رہے ہیں یعنی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, ایتھکس کی بڑی کمی ہے, ورک ایتھکس کا بڑا جو ہے نا ایک فقدان ہے. وڈ یو تھنک دیٹ واقعی ایسا ہے؟ بالکل سرٹنلی ایسا ہے, آئی ہیو فیلٹ اٹ لاٹ. لیکن اس میں ایک ایشو ہے, لائک اگر آپ یہ دیکھیں کہ یو ایکسپیکٹ آؤٹ آف این ایچ آر پرسن کہ وہ جب آفس میں آ کے بیٹھے تو ہی شوڈ بی ویری مچ کانفیڈنٹ, اور دوسرا سیکنڈلی ہی شوڈ بی ان اے پراپر ڈریس, اس کا ڈریس کوڈ مینٹین ہو. بٹ آپ ایک ڈیولپر کو اس لیے پش نہیں کر سکتے ڈریس کوڈ فالو کرنے پہ, مے بی اس لیے نہیں پش کر سکتے کیونکہ بیکاز اس نے اپنے دماغ کو, ہی از این آرٹسٹ. تو یو وزٹ این سی اے, you will find people wearing slippers, you will find them wearing baggy pants, you will find them wearing shorts, you will find them with long hair, everything you will find them in that thing جو کہ discipline کی شاید category میں نہ آتا ہو. Same goes for a developer, he is an artist, he thinks from his mind. تو maybe that is why this is very true. آپ یہ سوچیں کہ اور یہ ایک ضرورت بھی ہے وقت کی. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ if you are developing something, if you are creating something, آپ ایک پینٹنگ کر رہے ہیں فار ایگزامپل, جب آپ وہ چیز پینٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں سوچیں گے میں نے کوٹ پہنا ہے کہ نہیں, مے بی شاید آپ کوٹ پہن کے آنی سی ہوں, آپ کی ہاتھ کی موومنٹ نہ ہو. سیم گوز فار دی ڈیولپر, ہی ہیز ٹو سیٹ فار لانگ آورس. وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ لگاتار کام کر رہا ہے یا کام کر رہی ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اف ہی از ویئرنگ اے کوٹ, ہاؤ ہی از گوئنگ ٹو پرفارم فار دیٹ لانگ آورس, لائک 9 hours 10 hours, کیسے بیٹھے گا وہ؟ بالکل صحیح. دیٹ از وائی لیٹ ہم ڈو واٹ ہی وانٹس ٹو. ایگریڈ. اچھا ایک اور بہت امپورٹنٹ کویسچن, اینڈ دیٹ از ماشاء اللہ بہت سارے انٹرویوز آپ نے کیے ہیں ایچ آر میں. سو آپ 3-4 ایسی کون سی اسکلس دیکھتے ہیں کہ جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کینڈیڈیٹ میں ہونی چاہیے تو میں اس کو رکھوں گا؟ اوکے, وی ڈیوائڈیڈ دس تھنگ انٹو 4 parts. ہم لوگوں نے, بیکاز اٹ از بیسکلی بیسڈ اپان دی کمپٹنس میٹرکس, اینڈ دیٹ پرٹیکولر کمپٹنسی ان دیٹ پرٹیکولر فیلڈ آن دیٹ پرٹیکولر لیول, they have to attain that. Like if you are going for a senior level developer or senior level some person who is at very senior level, so what you expect out of him کہ جب آپ کے پاس اس کے فائنل انٹرویو کا رزلٹ آئے, بیکاز اٹ از لائک کہ جب انیشیلی ہی از اپروچ تو اس کا ایک انیشیل اسکریننگ ٹیسٹ ہے, پھر اس کے بعد انیشیل ٹیکنیکل ٹیسٹ ہے, دین ہی گوز فار دی فائنل ٹیسٹ, اینڈ دین ہی کمز اوور ٹو ایچ آر یا ہی کمز اوور ٹو می کہ اس کے ساتھ میں نیگوشیٹ کروں. سو what I go for is that how strong he has been developed over a period of time کہ he is skilled in that particular field. تو اس کے اندر اس کے جتنے results ہوتے ہیں میرے سامنے ہوتے ہیں, like how much he has scored in those skilled areas for that particular job, like for maybe شاید آپ یہ کہیے کہ PHP کے لیے وہ کتنا qualified تھا, یا for other languages, computer languages, how much he was qualified. ایک تو وہ result ہوتا ہے. Second result what we go for is کہ will he be able to take over the project, کیا وہ پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم کا حصہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا, بیکاز he has to become part of that team جہاں PMO جو ہے وہ کام کر رہا ہے یا پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم ایک چیز کو لے کے چل رہی ہے. تو will he be an effective member or not at a senior level, because one day he is going to be the team lead. بالکل. Maybe I am hiring him for the team lead. تو کیا وہ اس ٹیم کو لے کے چلے گا ڈیولپمنٹ کی ہماری اس ٹیم کے ساتھ جو کہ پروجیکٹ مینیج کر رہی ہے. That is very important کیونکہ اب now it is agile methods everywhere, everybody is following agile methodology, may it be the HR, تو agile methodology اس کے اندر موجود ہے. So will he be able to implement that lean method where he can extract those wastage of time and wastage of effort, wastage of manpower resources? That is the most important thing. Or can he be able to implement the muda that we called? muda is basically کہ کیا وہ جتنے resources ہیں ان کو وہ اوور ایگزرٹ تو نہیں کروا دے گا. سو دیٹ تھنگ از ویری امپورٹنٹ ان سینئر پرسن. Thank you very much for your time and support and love. You were amazing and superb in the whole session. Zaidi Sahab, any final word about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. I love his work and I love this place. I have always adored him and I would love meeting him as well someday. So whenever he finds time. So it was always great listening about him, and I love the way he talks and I love the way he motivates people. Great, thank you.
आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। आज हमने ये सीखा कि कौन सी डिजिटल स्किल्स जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। दोस्तों हमने बात की ऐप डेवलपमेंट की, हमने बात की वेब डिज़ाइनिंग की, हमने बात की वीडियो एडिटिंग की, हमने बात की ग्राफिक डिज़ाइनर्स की, और इसके अलावा बहुत सारी स्किल्स अवेलेबल हैं जो कि आप सीख के अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों कोई भी काम शुरू करना हो उसके लिए ज़रूरी है पहला कदम। तो पहला कदम उठाएं और सीखना शुरू करें, फिर आपको जो है अल्टीमेटली पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सके। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए गेस्ट नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा।